جو روایتی علم النفس یا کلاسیکل سائیکالوجی، یہاں کلاسیکل سے مطلب صرف یونانی نہیں ہے، مطلب جدیدیت کی آمد سے قبل تمام انسانوں میں موجود جو تصورات ہیں انہیں کلاسیکل تصورات ہم کہہ رہے ہیں۔ تو کلاسیکی ہونے کے لیے ایک بات مطلب کوالیفائی کرنی پڑتی ہے، کلاسیکیت جو ہے وہ کم از کم ایک اصول پر علم اور وجود دونوں کو قائم رکھنے کا نام ہے۔ بلکہ علم اور وجود سے یاد آیا کہ جدیدیت نے آ کر جہاں جو ہولنس آف پرسپیکٹیو ہے اس کو توڑا، تو علم اور وجود میں بھی دو لختی پیدا ہو گئی۔ مطلب اب ذہن کے مطالبات وجود کے بعض ضروری تقاضوں کو نظر انداز کر کے پورے کیے جا سکتے ہیں، یہ جدیدیت نے ممکن بنایا۔ تو یا خود اپنے وجود کی بنیادی تعریف میں اس کی جبلتوں کو مرکزی کردار دے کر انسان وجود کے جبلی نظم و نسق کو اچھی طرح چلا سکتا ہے، ذہن کو اس میں داخل کیے بغیر، ذہن کو مداخلت کا موقع دیے بغیر۔ یہ انسان کے بارے میں جدیدیت کے بنائے ہوئے ڈسکورس کے لازمی اور فطری نتائج ہیں۔ اس رخ سے اگر دیکھیں تو کلاسیکی ہونے کا، علم یا آدمی کے کلاسیکی ہونے کا کم از کم ایک مطلب تمام ماقبل جدیدیت روایتوں میں مشترک رہا ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ میرے ذہن اور میری شخصیت، اسی کو ملا کے کہہ لیں کہ کل انسانی ذہن ایک آرکیٹائپل ذہن، اور کل انسانی وجود، کل انسانی ماخذ موجودیت، یہ جو ہے یہ اٹل ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے، حقیقی ہوتا ہے، اور اس پر تغیر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو ایک فلسفیانہ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ چیزوں کو ان کی پرنسپیلائزڈ حالت میں دیکھنا، اپنے آپ کو اپنی اصولی یعنی اٹل اصولی ساخت اور اساس پر برقرار رکھنا، اور اسی اساس پر اپنے اور دنیا کے نظام حرکت کو اس کی منزل کی طرف یا مطلب اس کی تکمیل کی طرف بڑھنے کی اسپیس فراہم کرنا۔ کلاسیکی ہونے کا مطلب ہے مظاہر کی وحدت اصلی کو برقرار رکھنا، مظاہر کی حقیقت مستقلہ کو مطلب موجود رکھنا، ملحوظ رکھنا، اور وہ چیزوں کا ایک مستقل ریفرنٹ ہے، چیزوں کا ایک مستقل پرسپیکٹیو ہے۔ تو ریفرنٹ ہونے کی حیثیت سے وہ وجود کے نظام کو تکمیل کے رخ پر رکھتا ہے، اور پرسپیکٹیو ہونے کی حیثیت سے وہ علم کا سارا در و بست ہے وہ تشکیل دیتا ہے، اسے کمال کے رخ پر رکھتے ہوئے۔ تو ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ تمام روایتی علم النفس کا مطلب یہ ہے کہ جو تصور انسان کو
اس کی اصل صورت، اس کی آئیڈیل فارم، اس کی ایکچول مینیفیسٹیشنز میں مطلب یہ کہ بیان کر کے دکھائے، اس کو تشکیل دے کے دکھائے، اسے ایک پورا ڈسکورس بنا کے دکھائے۔ علم النفس کا مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی سیلف ریئلائزیشن میں، انسان اپنی سیلف ایکچولائزیشن میں، اور انسان اپنے رشتوں نسبتوں یعنی ریلیشنز میں، تو اس کا مطالعہ ایک مستقل پرسپیکٹو کے تحت ایک دائمی تناظر کی روشنی میں کرنا، یہ علم النفس کا روایتی رول، مقصد اور جواز ہے۔ اس علم النفس کے، جس کو مطلب سائیکالوجی کہہ لیں کہ کلاسیکل سائیکالوجی میں، علم النفس کا جو سب سے بڑا مقصود ہے، یہ تو علم النفس کا جیسے ڈھانچہ ہے نا، تصور انسان اپنے ضروری اجزاء سمیت، ان اجزاء میں بعض جو ہیں وہ اصولی نوعیت کے ہیں تو وہ آئیڈیاز ہیں، بعض عملی اور متغیر صورت کے ہیں، وہ ایکچول فارمز ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب اس کو کئی طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو لیکن اس کا جو مقصود ہے، اس پورے تصور انسان کی تشکیل کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہونے کو مستند بنائے، اپنی بینگ کو آتھینٹک بنائے، اپنی وجودی سطح کو ہستی کی جبری سطحوں سے ممتاز رکھے، ٹھیک ہے، اپنے اختیار اور اپنی تسلیم دونوں کو کام میں لا کر اپنے وجود کو استناد دینا، یہ تمام علم النفس کا مقصود واحد، مقصود اعظم اور مقصود مشترک ہے کہ ہم کس طرح آتھینٹک بینگ بنے، ہم کس طرح ہیپننگ کی سطح سے اٹھ کر بینگ کے مرتبے تک پہنچیں، ہم کس طرح وجود کے اضطراری، جبری اور اشیائی آرڈر میں رہتے ہوئے خود کو چیزوں سے ممتاز رکھیں اور ہمارا یہ امتیاز محض علمی نہ ہو بلکہ افیکٹو بھی ہو، یعنی وجودی ہو۔ تو وجودی آتھینٹسٹی جو ہے اس کا دو مطلب ہے کہ وہ اپنے تصور میں صحیح ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اور باہر افیکٹو ہو، یعنی انسان کو مستند وجود بننے کے لیے اپنے نفس کے اندر جس طرح کے تصرف کی ضرورت ہے، وہ تصرف چند واضح آئیڈیلز کو حاصل کرنے کے لیے اسے نصیب ہو، اور انسان کو اپنی آتھینٹسٹی آف بینگ کو اسٹیبلشڈ رکھنے کے لیے، مطلب اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ماحول پر جس طرح کے اختیار کی حاجت ہو، وہ اختیار بھی انہی واضح آئیڈیلز کی روشنی میں پیدا کیا جائے اور استعمال میں لایا جائے۔ تو یہ ہے تمام علم النفس کا، چاہے وہ مذہبی اصطلاحوں میں ہوں یا نہ ہوں، چاہے وہ کسی مذہبی روایت میں ہوں یا نہ ہوں، سب ٹریڈیشنز میں علم النفس اپنی ساخت، اپنے مقاصد، اپنے آئیڈیلز، اپنی ایکچولائزیشن میں کم و بیش مشترک ہے۔ تو یہ جدید علم النفسیات یعنی یا انسان کے بارے میں جدیدیت سے پیدا ہونے والے تصورات نے انسان کو گویا
بہت زیادہ سکیڑ کر اور بہت ہی بڑی حد تک اپنے اختیار سے اور اپنے مقاصد سے محروم کر دیا ہے۔ یعنی پرانے علم النفس میں نفس میں ایک ارج فار ٹرانسینڈنس دیکھی جاتی تھی، یعنی نفس میں ایک جیسے ایک تنزیہ اور خود اپنے سے بلندی کا پیشن دیکھا، ڈھونڈا اور پیدا کیا جاتا تھا۔ لیکن جدید علم النفسیات نے نفس میں، اور وہ بھی ایک طرح کے بایولوجیکل نفس میں، اتنی زیادہ ودننس پیدا کر دی کہ انسان اپنے ریفرنٹ، اپنے گول، اپنے اوریجن سے خود کو کٹا ہوا سمجھنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ سمجھیں یعنی کہ اللہ کوئی شے ایک مطلب اپنی ہی سبجیکٹیوٹی سے ثابت نہیں ہوتی، کوئی وجود آل ودننس سے ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے مطلب یہ کلاسیکی علم النفس میں ایک وداؤٹ نیس تھی جو حاکم تھی ودن نیس پر، ایک ٹرانسینڈنس تھی جو تصرف رکھتی تھی، جو اقتدار رکھتی تھی نفس کی اپنی بناوٹ اور نفس کی داخلی حرکیت پر، ٹھیک ہے نا؟ مجھے اپنے وجود کو مستند بنانے کے لیے جو میرا سب سے بڑا مقصد ہے، مطلب پرانے علم النفس کی روشنی میں مجھے اپنا ڈیفائنر اور اپنا کنڈیشنر خود سے باہر چاہیے تھا۔ میرا ڈیفائنر بھی مجھ سے باہر ہے، میرا کنڈیشنر یعنی میرے اندر ترمیم و اضافہ کرنے والا، میرے اندر اقدار وجود کو بیدار یا بحال کرنے والا بھی مجھ سے باہر ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے نفس کی کچھ اقدار وجود ہیں جو مجھے اپنے استناد کے لیے درکار ہیں، تو وہ ان اقدار کا معمار اس نفس کے اندر نہیں ہے، اس نفس کے باہر ہے۔ تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یعنی محرک بھی، مربی بھی اور منزل بھی، یہ تینوں اینڈز جو ہیں، یہ نفس کے یہ تینوں اینڈز نفس کی پراپرٹی نہیں ہیں، نفس پر حاکم ہیں پرنسپل کی طرح، جیسے کوئی پرنسپل اپنی مینیفیسٹیشن پر حاکم ہوتا ہے۔ تو اپنے وجود کو مستند بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہونے کو بامانی اور حقیقی بنانا، کیونکہ معنی اس شے میں نہیں پیدا ہو سکتے جس شے میں جو شے کسی حقیقت سے متعلق نہ ہو، یعنی غیر حقیقی کے معنی نہیں ہوتے۔ تو اپنے آپ اپنے ہونے کو بامانی اور حقیقی بنانا، یہ ہے اپنے وجود کو مستند بنانے کا عمل۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یعنی جو روایتی علم النفس ہے وہ چلتا ہے پرنسپل اور اس کی مینیفیسٹیشن کے اصول پر، بلکہ یہ بات بھی مطلب یہ کہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ کلاسیکی علم وہ ہر علم، چاہے اس کا موضوع چاہے ان کے موضوعات ایک دوسرے سے کتنے بھی مختلف کیوں نہ ہوں، ہر علم پرنسپل اور اس کی مینیفیسٹیشن کے بنیادی تناظر میں رہتا ہے۔ یعنی ہر علم کی ڈیفینیشن میں یہ بات شامل ہے، ہر علم
چاہے وہ طبیعی ہو، نفسیاتی ہو، مابعد الطبیعی ہو، کسی بھی طرح کا علم ہو، کسی بھی موضوع کی تحقیق کا علم ہو، اس علم پر ایک شرط، اس علم پر ایک اصول لاگو ہوتا تھا، یعنی ان تمام علوم پر، اور وہ شرط یہ تھی کہ میں چیزوں کو یعنی اپنے موضوع کو اصول اور اصول کے مظہر کی بنیاد پر دیکھوں گا، یعنی چیزوں کو دیکھنے کا جو ہول پرسپیکٹو تھا، وہ ہول پرسپیکٹو جس سے مختلف علوم پیدا ہوتے تھے، وہ تھا اصل اور اس کے مظاہر۔ تو ہر علم اسی دائرے میں رہتا تھا، اسی دائرے میں اختلاف، اتفاق، غلطی اور صحت کا ارتکاب ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ورنہ یہ کہ علم کو علم کی بندش بننے والی ڈوری میسر نہیں آئے گی اگر علم سے پہلے شعور میں ایک مجموعی تناظر کا قیام نہ ہو چکا ہو۔ جدیدیت نے آ کر اس کو کرپٹ کیا، جدیدیت نے آ کے اس کو الٹ دیا اور کہا کہ نہیں، پرسپیکٹو علم سے پہلے نہیں ہے، پرسپیکٹو علم کا نتیجہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ شعور علم سے پہلے ہے اور پرسپیکٹو یعنی چند مستقل تناظرات، چند بائنڈنگ پرسپیکٹو تمام شعوری حرکت کے حدود اور تمام شعوری تگ و دو کے حاصلات کا ایک تصور، یہ شعور کی ماہیت کا حصہ ہے، اس کی فعلیت سے حاصل ہونے والا نتیجہ نہیں ہے۔ تو ہر علم پہلے سے موجود ایک پرسپیکٹو کے تابع ہوتا ہے، وہ پرسپیکٹو عقلی بھی ہوتا ہے، وہ پرسپیکٹو وجودی بمعنی اخلاقی بھی ہوتا ہے، وہ پرسپیکٹو جمالیاتی بھی ہوتا ہے، وہ پرسپیکٹو مذہبی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب میرے اندر یعنی میری پیورٹی آف کانشسنس میں وہ پرسپیکٹو بیسک اور پرنسپل، شعور خود پرسپیکٹو ہے۔ اب شعور اپنی بیسک حالت میں پرسپیکٹو کا نام ہے۔ تو یہ پرسپیکٹو جن قابل اعتماد اسناد سے خود اپنے لیے اپنی پہچان پیدا کرتا ہے، وہی عنوان اختیار کر لیتا ہے۔ اب آپ کہ اگر میرے شعور میں موجود خلقی اور کلی اور مجموعی تناظر، یعنی علم کو جنم دینے والا اور تمام علوم کی حد بن جانے والا، تمام علوم کے لیے دائرہ عمل و تحقیق بن جانے والا تناظر، جو میری شعور کی ساخت ہے، جو خود شعور ہے، اس کو جب تصدیق میسر آتی ہے یا اپنا کوئی عنوان اپنے باہر سے میسر آتا ہے، تو یہ اس پرسپیکٹو کو، اس مجموعی تناظر کو عنوان دے دیتا ہے۔ تو کسی کو اخلاقیات کی فضا میں رہنا میسر آیا تو وہ اخلاقی پرسپیکٹو کو ہول پرسپیکٹو بناتا ہے، کوئی جمالیاتی کو، اور کسی کو وحی کی رہنمائی میسر آ گئی تو وہ اس بیسک اور پرنسپل پرسپیکٹو کو مذہبی تناظر کا نام دیتا ہے۔ پھر وہ چیزوں کی معنویت اور ان کے حقائق اور ان کے ضرر اور افادیت کا پورا نظام مذہبی تناظر میں دیکھنے اور چلانے پر مطلب اس کا پابند ہے۔ تو اسی طرح یہ کہ کسی نے جمالیاتی تصور قائم کر لیا تو بیوٹی اس کے نزدیک آئیڈیا ہے، پرنسپل ہے، وہ چند بہت سی خوبصورت چیزوں میں مینیفیسٹ ہو رہی ہے، اس نے اس طرح سب کچھ ڈیفائن کر دیا۔
کسی نے عقل سے کیا تو ان کا پرائمری کاز ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کاز کے ایفیکٹس ہونے چاہیے، اور ہر ایفیکٹ میں کاز بننے کی ایک صلاحیت بھی ہوتی ہے، وہ بھی دریافت شدہ ہونی چاہیے۔ تو اب انہوں نے کازیشن کے اصول پہ پرائمری کاز، سیکنڈری کاز، اور پھر ایفیکٹس اور کاز، اور پھر ایفیکٹس اور کاز کی ایک زنجیر بنا کر اپنے ذہن اور شے کے تعلق کی تمام جہتوں کو اس میں باندھ دیا۔ انسان کا خود اپنے بارے میں جو بنیادی تناظر ہے، جس کی روشنی میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے کی افقی حالت سے بلند ہونا چاہتا ہے۔ یہ جملہ مشکل انشاءاللہ معنی میں تو نہیں ہے، لفظ میں چاہے ہو، مطلب کہ یہ کہ وجود کی ایک ہاریزنٹل سٹیٹ اور اسکیم ہے جس میں چیزوں کی دم سے دم جڑی ہوتی ہے، بس جیسے یوں سپاٹ، تو جس میں چیزیں ایک دوسرے کے لیے سبب و اثر بنتی ہیں، اور سبب بھی جبر کا نتیجہ ہے اور اثر بھی جبر کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نظام جبر میں سارے ہونے کا جو تمام احوال ہیں وہ ایک نظام جبر کی پابندی ہے، وہ ایک نظام جبر ہے، تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہونے کی افقی سٹیٹس۔ تو انسان ہونے کی افقی سپاٹ محدود حالتوں سے خود کو ممتاز کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی جو فطری یا اس کی جو بالکل آپ سمجھیں کہ اس کی جو اسٹرکچرل سیلف کانشسنس ہے، یہ اس کا تقاضا ہے کہ وہ میز، کرسی، گلاس، دیوار اور پیڑ کی طرح نہیں بننا چاہتا، وہ ان کی طرح کے سوانح وجود کا حصہ نہیں بننا چاہتا، وہ ایسے احوال وجود میں خود کو نہیں کھپانا چاہتا جن احوال وجود کی پابندی کر کے اس کائنات کا اور چیزوں کا باہمی نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وجود دوسرے کے ساتھ تعلق کی ایک صلاحیت ہے، وجود دوسرے کے ساتھ متعلق ہونے کی ایک صلاحیت ہے، یہ وجود پر پہلی شہادت ہے۔ تو دوسروں کے ساتھ متعلق ہونے کی اس صلاحیت کو انسان اس دنیا میں افقی اسکیل پر وجود رکھنے والے دوسروں میں صرف اور ایگزاسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اب آپ اس کا چاہے کلینکل تجزیہ کر لیں تو بھی نتیجہ یہی، لیب رپورٹ یہی آئے گی کہ انسان فرش اور چھت کو دوسرا بنا کر ان کی نسبت سے اپنے تمام حدود وجود طے کر لینے پر آمادہ نہیں ہے۔ گویا اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ انسان اس کائنات کو چلانے والے نظام ہستی تک محدود رہنے پر آمادہ نہیں ہے، اس کائنات میں جاری نظام وجود کو اپنے لیے ڈیفائنر اور کنڈیشنر بنانے پر تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک ججمنٹ ہے۔ تو اب اس کا دوسرا کون ہے جس سے اس کا تعلق اس کے وجود کو مستند بنائے گا؟ جب مطلب ایسا تھوڑی ہے کہ میں اپنا کاغذ ہستی جو ہے، اپنا سرٹیفکیٹ آف بینگ خود ہی اٹیسٹ کر رہا ہوں، ایسا مطلب یہ لغو تصور ہے نا، محمل تصور ہے۔ تو مجھے اپنے استناد کے لیے
جس دوسرے کی ضرورت ہے، جیسے یہ دوسرا کون ہے، یہ دوسرا مطلب مختلف پرسپیکٹو سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال طور پر آپ ایک بڑے شاعر سے پوچھیں تو کہے گا وہ دوسرا آئیڈیا آف بیوٹی ہے، ٹرانسینڈنٹ آئیڈیا آف بیوٹی۔ ایک بڑے ریشنلسٹ سے پوچھیں تو کہے گا کہ وہ ایک ٹرانسینڈنٹ آئیڈیا آف ریئلٹی ہے، میرا دوسرا جو ہے وہ ایک ٹرانسینڈنٹ فارم آف ریئلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی سے بھی کچھ پوچھیں تو وہ کہے گا کہ فلاں ٹرانسینڈنٹ اوریجن میرا دوسرا ہے۔ واضح ہے یہ بات۔ وحی نے آ کر، نبی نے آ کر یہ بتایا کہ یہ دوسرا جو تم تجویز کر رہے ہو اپنے وجود کی اٹھان کے لیے، اپنی آتھینٹیفیکیشن کے لیے، یہ دوسرا تمہارے ہی ذہن کی مخلوق ہے۔ وہ چاہے کتنا آئیڈیا کتنا بھی ٹرانسینڈنٹ اور کتنا بھی بائنڈنگ اور کتنا ہی ریشنل کیوں نہ ہو، وہ بہرحال میرے ذہن کی مخلوق ہے۔ کیوں ہے تمہارے ذہن کی مخلوق؟ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے کہ مثال طور پہ آئیڈیا آف ورچو تمہارے افلاطون سے میں کہوں کہ یہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے، تو صرف اتنا نہیں ہے کہ میں اس سے یہ ایک فقرہ کہہ کر وہ کر دوں، مطلب اس سے اپنی بات منوا لوں۔ وحی نے آ کر افلاطون کو مبہوت اور قائل کر دینے والا ایک ریئلائزیشن آف دی ادر کا راستہ دیا، جو اگر افلاطون کو نصیب ہوا ہوتا یا افلاطون کے سامنے اچھی طرح پیش ہو جاتا تو وہ اس وحی کے اس احسان کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھ لیتا۔ وہ یہ ہے کہ جو وہ دوسرا، وہ ٹرانسینڈنٹ ادر، وہ ہمگیر غیر، وہ کورسپونڈنگ ہے، مطلب اس سے تم کچھ کہہ سکتے ہو، وہ تم سے کچھ کہہ سکتا ہے، اور تمہاری اور اس کی ریلیشن شپ کوئی آرگینک یا محض ریشنل یا محض ایسٹیکل یا محض کانسیپچول یا محض آئیڈیل نہیں ہے۔ تمہاری اور اس کی ریلیشن شپ ایک کورسپونڈنس کے اصول پر ہے، ایک زندہ مکالمے کے اصول پر ہے، اور یہ زندہ کورسپونڈنس روز تمہیں شعور اور وجود میں رفعت عطا کرنے کی ضامن ہے۔ جتنا بھی تم اس کورسپونڈنس میں موجود زندگی کو ایکسرسائز کرتے چلے جاؤ گے، جتنا بھی تم اس دوسرے کے ساتھ اپنے تعلق کو ہر سانس میں ایک نئے زاویے سے محسوس اور مفہوم کرنے کے لائق ہوتے چلے جاؤ گے، ویسے ویسے تمہارا وجود آتھینٹک ہونے کے بعد اپنی آتھینٹسٹی کے لامحدود مراحل کو طے کرتا جائے گا، ایک روحانی نمو کے اصول پر، ایک اخلاقی تکمیل کے اصول پر، ایک جمالیاتی تشفی کے انداز میں، ایک عقلی سیٹسفیکشن کے ڈھب سے۔ واضح، یعنی تمہارا ٹوٹل پرسپیکٹیو آف بینگ، تمہارا ٹوٹل پرسپیکٹیو آف نوئنگ، یہ سب کچھ ایک زندہ تعلق کی گرمی سے ہمہ وقت حرکت میں رہے گا، اپنی مستقل اصل پر قائم رہتے ہوئے، اپنی پوری سیرابی کے ساتھ اور اپنی پوری تاثیر اور افیکٹیوٹی کے ساتھ۔
تو اگر میں خود اپنے ذہن میں ڈسٹارٹڈ ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ اپنی کسی بھی زندگی کی سچویشن میں کامل بن سکوں۔ اگر میں اپنے تصور بننے کے عمل میں ناکام ہوں، اگر میرے بارے میں خود میرا تصور ناقص ہے اور ناکام ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ خارج میں حاصل ہونے والی کوئی بھی کامیابی اس بنیادی محرومی کا ازالہ کر سکے۔ یہ مطلب ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو بات کہنے کے لیے یہ تمہید باندھی تھی وہ یہ کہ کیونکہ اس مسئلے کو فلسفے نے زیادہ زور اور زیادہ شکوہ سے اٹھایا ہے، تو اسی لیے ان کی اصطلاحیں استعمال کی ہیں کہ آدمی کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ خود کو آتھینٹک بینگ بنا کر دکھائے۔ یہ فلسفے کا ایک عام مضمون ہے، اور فلسفے کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصود یہ ہے کہ وہ انسان کو آتھینٹک بینگ بننے کے لیے جن تصورات، جن احوال اور جن اعمال کی ضرورت ہے ان کی طرف اشارہ کرے۔ تو فلسفے کی اصطلاحیں ہم نے اس لیے استعمال کی ہیں کہ اس پیاس کا سب سے جامع اور مکمل اظہار فلسفیوں نے کیا ہے۔ یہ پیاس کے طور پر ہمارا جو مسلم تصور نفس جو ہے، جو ان معنوں میں روایتی تصور نفس ہے، جن معانی کی تفصیل میں نے شروع میں عرض کی، اور اس کی اصولی ساخت مشترک ہے، تو ہمارا جو تصور نفس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غایت اور حقیقت، یعنی ہمارے وجود کی حقیقت اور غایت دونوں منحصر ہے اللہ کے ساتھ درست تعلق پر، یعنی اللہ کے ساتھ کانسیپٹ کی حیثیت سے بھی درست اور اس کے ایفیکٹس کی قبولیت کے حساب سے بھی صحیح تعلق پر۔ تو جتنا ہم اللہ کے ساتھ صحیح اور زندہ تعلق رکھیں گے، یعنی کہ جتنا ہم اللہ کی درست معرفت کے ساتھ اس کی حضوری کے مسلسل احوال میں رہیں گے، اتنے ہم آتھینٹک ہیں، اور جتنا اس میں خلل اور کمی ہے اتنے ہی ہم غیر مستند ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو میرے خیال میں مسلمانوں کے تصور نفس سے زیادہ مکمل کوئی روایتی تصور نفس نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے بھی کہ کیونکہ اس کی تعمیر وحی نے کی ہے، اس کی تعمیر انسانی ذہن نے نہیں کی ہے۔ اس میں اللہ بھی بتایا ہوا ہے اللہ ہی کا، اور مجھے بھی اپنی حقیقت اور مقصود کے ساتھ میرے لیے تعلیم بھی کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی خود میرا تصور بھی اللہ کا سکھایا ہوا ہے، اور اللہ کے ساتھ میرے تعلق کی ضرورت، نوعیت، ماہیت، حدود اور اس کی شدت، یہ سب کچھ میرے ذہن یا میری خواہشات کی ملاوٹ اور مداخلت کے بغیر اللہ نے ایک پورے نظام کے طور پر میرے اندر منتقل کر دی ہیں، اور یہ منتقلی کا عمل کوئی علمی اور ذہنی عمل نہیں ہے۔ اس منتقلی کا عمل اسی وقت پورے کمال کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے جب میں اللہ کو اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مان لیتا ہوں۔ وہ جو بات کہنی تھی وہ یہ تھی کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کو سمجھیں کہ وہ ہمارے وجود کو مستند کرنے کا
اللہ کی طرف سے ودیعت فرمایا ہوا ایک لمبا اسپین آف ٹائم ہے، پورا مہینہ ہے۔ یہ پورا مہینہ اس طرح گزارنا چاہیے کہ ہر لمحے میں اپنے ہونے کو اللہ کی جناب سے نئی سند فراہم ہوتی رہے، یعنی اللہ سے تعلق میں رسوخ، گہرائی، دوام، استقامت اور شدت میں اضافہ اس پورے مہینے میں ایک فطری بہاؤ کی طرح اہل ایمان کے باطن میں جاری رہتا ہے۔ اس سے ہم اپنے شعور اور اختیار کے ساتھ فائدہ اٹھائیں۔ تو اس میں کیونکہ نفس کی آئیڈیل تشکیل میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے، تو شیطان کو باندھ دینے کا، قید کر دینے کا مقصد یہ ہے کہ نفس اپنی ایکچول حرکت سے اپنی آئیڈیل فارمیشن کو ممکن بنا دے، کسی رکاوٹ کے بغیر، کسی خارجی دباؤ کے بغیر، کسی خارجی ڈسٹریکشن کے بغیر۔ تو یہ مہینہ ہمیں ایکچول نفس کو آئیڈیل نفس بنانے میں خدائی مدد فراہم کرتا ہے۔ مطلب وہ ہماری کوئی تدبیر وغیرہ نہیں، صرف ہمارے حاضر رہنے سے ایک خدائی نصرت اس مہینے کے ہر لمحے میں سمائی ہوئی ہے، جو ہمارے نفس کی آئیڈیل تشکیل کرتی ہے، جو ہمارے نفس کو نفس مزکہ ہونا تلقین اور تعلیم کرتی ہے، ہمارے نفس میں تزکیے کے احوال میں رہنے والے مادے کو فنکشنل کر دیتی ہے۔ تزکیہ بھی کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ یہ کہ دوسرے کے ساتھ میرے تعلق میں میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ تزکیے کا اور کیا مطلب ہے؟ تزکیے کا مطلب ہے کہ میرے نفس کا میل کچیل جو ہے وہ میں اللہ کے ساتھ تعلق میں اسے حارج نہ ہونے دوں، یعنی اپنے نفس کو اس طرح سجاتا، بناتا، سنوارتا، پاک کرتا رہوں کہ میرا نفس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میرے تعلق کا ایک درست ریسیور بن جائے، ایک درست ایجنٹ بن جائے، کیونکہ یہ نفس ہی ہے جس کی بنیاد پہ میں ہر ایک سے متعلق ہوں۔ تو اللہ سے، کیونکہ میرا جو مدار تعلق ہے اللہ پر ہے، یعنی میرا مراد مسلمان کا، تو وہ کیسے چاہے گا کہ جو ہاتھ وہ اللہ کے حضور میں مصافحے کے لیے شوق سے بڑھا رہا ہے اس پہ موبلائل لگا ہو؟ کیسے چاہے گا؟ تو اس غیرت وجود کے ساتھ، جس میں غیرت وجود نہیں ہے، اس کے وجود کو سند نہیں ملتی۔ تو اس غیرت وجود کے ساتھ، موجود ہونے کی اس امنگ کے ساتھ یہ پورا مہینہ اگر گزارا جائے تو مطلب ایسا لگے گا کہ مطلب میرے وجود میں مستند ہونے کے جتنے زاویے، جتنے احوال ہیں، وہ سب مجھے عید تک فراہم ہو گئے۔ تو اس کو بھائی ضرور کیجیے گا کہ وہ مطلب کسی کا ذہن کسی بھی انداز سے سوچنے کا عادی ہو، انشاءاللہ ہر انداز سے فکر کرنے کا نتیجہ یہی ہے، مجھے کمال تعلق کے شوق کے ساتھ صداقت تعلق حاصل کرنی ہے۔ تو کمال کا شوق ہونا چاہیے، وہ حاصل تو مشکل ہے کہ ہو، لیکن کمال کا شوق اگر نہ ہو تو صداقت حاصل نہیں ہوتی۔ تو ماشاءاللہ رمضان ایسے ہی ہے کہ ہائیسٹ آئیڈیلز اپنے ڈیپسٹ پیشنز کے ساتھ دستیاب رہتے ہیں، میرے تجربے میں رہتے ہیں۔
مطلب اس مہینے کی تاثیر یہ ہے۔ اب یہ بات ذرا سا فیسا غورت سے کہہ کے دیکھو کہ ہمیں تو ہر سال ایک مہینہ میسر آتا ہے جہاں دا ریئل کے ساتھ تعلق کے ہائیسٹ آئیڈیلز اور عمیق ترین پیشنز ایک دوسرے میں گھل کر ہمیں نصیب ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کی قدر کرے گا کہ یہ کیسا موقع ہے جہاں یہ دو منتہائیں ایک دوسرے کے ساتھ عینیت پیدا کر لیتی ہیں، جہاں ہائیسٹ آئیڈیلز ایکچولائزیبل حالت میں میسر ہوتے ہیں، یعنی نیکی کا ہر تصور عمل میں ڈھلنے کا ماحول پیدا کر لیتا ہے۔ تو اس سے بڑا کیا مہینہ یا اس سے بڑا کیا چانس یا اس کائنات زمان و مکان میں اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی کہ میرے تمام آئیڈیلز اپنے اندر کوئی کمی کیے بغیر ایکچولائز ہونے کے یقینی امکانات حاصل کر لیں۔ بس یہ رمضان کا مہینہ یہ ہے، جو نیکی سوچو گے ویسے نیک بن جاؤ گے، جتنا آگے بڑھنا چاہو گے اتنا آگے بڑھنا عملاً ہر قدم پر میسر ہے۔ تو اس مہینے میں ایم بنائیں کہ مجھے اللہ کا دوست بننا ہے۔ ظاہر ہے سب کچھ اللہ کے تعلق ہی پر سے ڈیفائن ہوتا ہے نا، تو اس مہینے میں ولی اللہ بن کے نکلنا ہے انشاءاللہ، تو یہ ایم بنا لیں۔ اور جو ولی اللہ نہیں ہے وہ وجود موہوم ہے، وہ اپنے واہمے میں موجود ہے، یا وہ موجود تھوڑی ہے۔ تو ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ تعلق کو دماغ، دل، نفس، طبیعت، عمل کی بہترین قوتوں کے ساتھ پورے آداب کے ساتھ نبھاتا رہے، یہ ولی اللہ ہے۔ اور کون ہوتا ہے ولی اللہ؟ اطاعت میں اس سے خلاف ورزی نہ ہو، محبت میں اس کی کوئی کسر نہ ہو، خشیت میں اس کی کوئی خلل نہ ہو، وہ ولی اللہ ہے۔ اور کون ہوتا ہے ولی اللہ؟ یعنی اللہ سے تعلق میں سچا اور اللہ سے تعلق میں کامل ہونے کی ضد باندھے ہوئے، یعنی اتنا مشتاق، اللہ سے تعلق میں کمال کا مشتاق، صداقت کا حامل، وہ اللہ نصیب فرمائے۔ اور یہ عزم وجود ہے، یہ کوئی اخلاقی تقاضا نہیں ہے، یہ کوئی محض ایک کوئی حکم نہیں ہے کہ جس سے آپ اپنی زندگی کی بیشتر قوتوں کو لا تعلق رکھتے ہوئے کسی ایک عملی یا ذہنی قوت سے پورا کر لیں۔ یہ نہیں، یہ میرے ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہے، مطلب اس کے بغیر میں ہوں ہی نہیں۔ یا اللہ کمال کے راستے پہ رکھنا، صداقت کے پاؤں سے چلانا۔ تو اگر سادہ لفظوں میں کہا جائے نا کہ جو اللہ والا نہیں ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی فلسفے کی کلاس ہوتی نا تو اس میں اگر یہ مسئلہ ہو تو اس میں کیسے کہ جو اللہ والا نہیں وہ موجود ہی نہیں۔ تو بعض اوقات نہیں، مطلب بعض اوقات تو توفیق ہوتی ہے، تمام وقت اس بات پہ بڑی شرم آتی ہے کہ بھئی ہونے کا مطلب ہے اللہ والا ہونا، زید اور بکر ہونا اور پاکستانی اور ہندوستانی ہونا تھوڑی ہے، یا مسلمان اور غیر مسلمان ہونا بھی نہیں ہے۔ ہونے کا مطلب ہے اللہ والا ہونا۔ تو یہ مطلب میرے ہونے کا یہ جو سبسٹنس ہے یہ میرے ذہن میں مرکز کی حیثیت کیوں نہیں اختیار کرتا؟ میرے جذبات اور احساسات کا محور کیوں نہیں بنتا؟ اور خود کو دیکھنے یا دنیا کو دیکھنے کا واحد تناظر کیوں نہیں بنتا؟ دنیا پریکٹیکل تناظر میں ہوں،
میں ہوں کا جو ایک تناظر ہے نا، یہ پریکٹیکل تناظر ہے، یہ تمام علوم اور تمام دانش اور تمام تجربات اور تمام احساسات کی تشکیل کرتا ہے، میں ہوں۔ تو جب تم ایک پریکٹیکل اور عارضی سچویشن کے لیے دیے جانے والے ایک ضمنی تشخص اور تناظر پر اتنی وفاداری کے ساتھ قائم ہو کہ تم چیزوں کو محسوس ہی میں ہوں کے زاویے سے کرتے ہو، تو جو تمہارا مستقل موقف، مستقل روزن، مستقل تناظر ہے کہ میں اللہ والا ہوں، تو یہ اس طرح تمہارے احساسات وغیرہ، تمہارے تخیلات، تمہارے خواب اور بیداری کا مطلب مرکز کیوں نہیں ہے؟ تمہارے موجود ہونے کی حالتیں اس سرچشمے سے کیوں نہیں پھوٹ رہی؟ یہ بہت شرم والی بات ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ وہ جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے نا، بہت بڑا زلزلہ ہے، تو اسی میں یہ سب باتیں اس کے ایک گوشے میں چھپی ہوئی ہیں۔ تو اب لوگ اگر کہیں کہ ہر علم کو اس کے اپنے اصول اور اس کی اپنی لاجک اور اس کے اپنے مقصود کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے، اس میں کسی نظریے کی، پہلے سے موجود نظریے یا عقیدے کی آمیزش نہیں کرنی چاہیے، تو یہ کتنی سطحی بات ہے اور کتنی کتنی مصنوعی بات ہے۔ گویا ایک تو یہ مطالبہ ایسا کیا جا رہا ہے جو انسان کی خلقت شعور کے خلاف ہے۔ انسان کے پاس ایک صحیح یا غلط آئیڈیا ہوتا ہے جو اس کی تمام علمی سرگرمیوں کے لیے محدد کا کام کرتا ہے، وہ چاہے سائنس پڑھے، چاہے ریاضی پڑھے، چاہے شاعری پڑھے، ایک اس کے پاس آئیڈیا ہے کہ ان تمام علوم کی لگامیں وہ اس آئیڈیا کے ہاتھ میں دیتا ہے، اس آئیڈیا سے جہاں بھی یہ علوم کلیش کریں گے وہاں الارم بج اٹھتا ہے۔ تو ہوتا ہے تو یہ گویا بالکل غیر فطری مطالبہ ہے۔ اس میں ٹھیک ہے، اس میں صداقت ہے کچھ کہ وہ ہر وقت اس میں رہنا کہ اس چیز کو سائنسی اصطلاح کو ہم مذہبی اصطلاح بنا دیں، یہ جال سازی ہے یا اسلامائزیشن آف نالج، یہ بددیانتی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ کہنا کہ فزکس پڑھتے وقت جو ہے وہ دینی موقف کو بھول جاؤ، کائنات کے بارے میں دینی موقف کو بھول کے فزکس پڑھو، نظریہ ارتقاء پڑھو، یہ ایک بالکل غیر فطری مطالبہ ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ ذرا نوجوان ہیں تو ان کو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اس رمضان میں ایک کام کر لینا، وہ ہے تھکن سے لطف اندوز ہونا۔ یہ کر لینا تو انشاءاللہ وہ جتنا تھکو اتنا زیادہ لطف آئے۔ تو تھکن کو لطف کا ذریعہ بنا لینا، یہ رمضان کے آداب نبھانے کے لیے بہت معاون ہے۔ پیاس لگ رہی ہے، اس کا لطف لینا۔ کبھی غور کریں کہ رمضان کی پیاس 11 مہینے کی سیرابی سے زیادہ پر لطف ہے۔ مطلب یہ عجیب پیاس ہے جو زیادہ بڑی پیاس کو بجھاتی رہتی ہے۔ یہ عجیب بھوک ہے جو زیادہ بھوکے کو کھلاتی رہتی ہے۔ بس اس تاثیر کو کیچ کر لو، باقی کوئی وہ ہاتھی گھوڑے تھوڑی لگتے ہیں، وہ مزے سے رہو، بس تھکن سے لطف لو
اور لطف لینے کے عمل کو بڑھانے کی کوشش کرو، یعنی کثرت عمل رکھو۔ کبھی آپ لمبی نماز پڑھیں، اس کے بعد سلام یوں کر کے اور یوں کر کے پھیریں بالکل تھکے ہوئے، تو اس وقت جیسے کوئی کہتا ہے کہ انشاءاللہ نماز قبول ہوگی، کیونکہ میں نے اس میں خود کو تھکا دیا۔ تو اللہ کے لیے کیے جانے والے کاموں میں تھکن جو ہے وہ مصدق کی حیثیت رکھتی ہے، تصدیق کرتی ہے کہ تھکا دیا، یا اللہ اور میں کیا کروں، بس میری تھکن قبول فرما لیجیے۔ اور تھکن کوئی معمولی چیز ہے، تھکن ہے خواہش پر کامیابی کے ساتھ غالب آ جانا۔ نفس کے تزکیے میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے خواہشات پر غالب آنا، تو رمضان کی تھکن تمہیں اپنی خواہشات پر غالب لے آتی ہے۔ تھکن کوئی معمولی فینومینن تھوڑی ہے، تھکن وہ شکر کے ساتھ، وہ لذت کے ساتھ، وہ پر لطفی کے ساتھ۔ میں نے بہت پہلے کی بات ہے، کوئی 30 برس پہلے، تو 30-35 برس پہلے تو چاند دیکھا رمضان کا، مطلب ذرا اہتمام کر کے، تو ظاہر ہے بہت باریک چاند اور فضا بھی کوئی ایسی زیادہ نہیں ہے صاف، کچھ لوگوں نے اہتمام کیا کہ فلاں کی چھت پہ چڑھ کے چاند دیکھنا ہے، اس طرح کا موقع تھا، مطلب چاند دیکھنے کے عمل کو جیسے سیلیبریٹ کیا۔ اس کے بعد جناب 5-10 منٹ آنکھیں گاڑنے کے بعد اور غلط فہمیوں کے بعد وہ چاند نظر آیا تھوڑی دیر میں، تو بلا ارادہ، بلا کسی، اس کے رومی کا ایک مصرع ہے وہ میرے زبان سے ادا ہو گیا، چاند، رمضان کے چاند کو مخاطب کر کے کہ درد و چشم من نشیں اے آنکھ از من من تری، کہ میری دونوں آنکھوں میں سما جا اے تو، کہ تو میں سے زیادہ میں ہے۔ تو رمضان کی کوالٹی پہ اثر پڑا اس کا،